الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واضح دلیل آ گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور عطا کیا. حضرات انبیاء کرام کے معجزات اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کی دلیل ہیں، دلیل الہی ہیں. معجزات انبیاء کرام کے جن سے رب تبارک و تعالی کی معرفت نصیب ہوتی ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو انبیاء کرام کے ہاتھوں جن کا ظہور ہوتا ہے. خرق عادت جو معجزات ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں اور یہ دلیل الہی ہیں. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا برہان ہے کہ تمام دینی وہ ایمانی معاملے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حل ہوتے ہیں. تمام دعوے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتے ہیں. کیوں نہ ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہیں. تمام انبیاء کرام معجزات لے کر آئے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا معجزہ ہیں. آپ کا چہرہ اقدس معجزہ. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی چمک سے میں اندھیری رات میں بھی سو میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی. تو آپ کے بال مبارک معجزہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں رہا تو انہیں ہر جہاد میں فتح نصیب ہوئی. شاہ ہرقل کی ٹوپی میں پہنچا تو اسے درد سر سے شفا نصیب ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ معجزہ کہ آپ نماز میں بھی پیچھے جو مصلی ہیں ان کے خشوع خضوع کا بھی ملاحظہ فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں ویسی پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی معجزہ ہے. بلکہ قلب کی کیفیتوں کو بھی آپ ملاحظہ فرماتے ہیں. نمازی جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے قلب کی، اس کا خشوع و خضوع، اس کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں. بلکہ آپ لوح قلم کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں. تختی پر اس کی آواز بھی آپ ملاحظہ فرماتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک جو ہے وہ بھی معجزہ ہے کہ جس نے مدینہ منورہ سے حضرت اویس قرنی کے ایمان کی خوشبو یمن سے پائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یمن سے بوئے محبت پاتا ہوں. تو یہ آپ کی ناک کا معجزہ ہے. اور حضرت جبرائیل امین ابھی سدرا سے وہی لے کر آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سونگ لیا کرتے تھے
صرف ارادہ ہوتا ہے حضرت جبرائیل امین کا، لیکن نبی کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی ناک کا معجزہ ہے، آپ کی زبان معجزہ ہے کہ زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ وحی الہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ زبان وحی الہی، آپ کا ہر فرمان وحی الہی۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک، وہ دندان مبارک بھی معجزہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو آپ کے دانتوں کی شعائیں نکلتی ہیں۔ جب آپ ارشاد کچھ فرماتے ہیں تو آپ کے دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں جن سے دیواریں روشن ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے نور نکلتا دکھائی دیتا۔ تو یہ آپ کے لب مبارک، وہ دندان مبارک کا معجزہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم فرمانا بھی معجزہ ہے کہ حضرت امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو مسکراتے تو گھر روشن اور منور ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن معجزہ کہ اگر یہ کھانے میں پڑ جائے تو برکت ہی برکت۔ آنکھ میں سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں یہ لعاب دہن گیا تو دکھتی آنکھ شفا یاب ہو گئی، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑ دیا یہ لعاب دہن۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے انگوٹھے کو لگا تو سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ کھارا پانی میں، جو کنویں میں اگر یہ لعاب دہن گر گیا تو کنویں کا پانی کھارا پانی میٹھا بن گیا۔ یہ لعاب دہن کا معجزہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے یہ ہاتھ معجزہ ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے مصافحہ فرماتے ہیں یا آپ کے بدن مبارک سے مس ہو جاتا اگر کسی کا جسم تو وہ کستوری سے زیادہ خوشبو محسوس کرتا تھا۔ یہ آپ کے ہاتھ کا معجزہ ہے۔ یہ ہاتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی اسی ہاتھ میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض او مفاتیح الارض، یعنی بے شک مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ کا معجزہ، انگلیوں کا معجزہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے روز لوگوں کو پیاس لگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی جس سے آپ نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ اور گزار ہوئے ہمارے پاس وضو کے لیے پانی نہیں، بس یہی پانی ہے جو آپ کے حضور رکھا ہوا ہے۔ بس آپ نے اپنا دستہ مبارک چھاگل میں ڈالا تو پانی آپ کی انگشت سے ہائے مبارک سے ابل پڑا جیسے چشمے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ انگلیوں کا معجزہ۔ کان کا معجزہ یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ انی ارام ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، یعنی میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے اور میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کا معجزہ ہے۔ قلب بے مبارک کا معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب شریف کی وسعت، عظمت و جلالت اور رفعت شان کا بیان طاقت انسانی سے باہر ہے۔
جو اسرار و معارف آپ کے قلب اقدس کو عطا ہوئے وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئے، اور نہ ہی کسی اور کا قلب اس کا متحمل ہو سکتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی معجزانہ عظمت کے قربان خالق کائنات کا ارشاد ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ خوف الہی سے گڑگڑاتے ہوئے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر قلب شریف کا یہ بے مثل اعجاز ہے کہ یہی قرآن عظیم اپنی پوری عظمت و جلالت کے ساتھ اس قلب مبارک پر نازل ہوا، لیکن قلب مقدس کو نہ کوئی صدمہ پہنچا نہ لغزش ہوئی، بلکہ آپ کے قلب معظم نے سلامتی کے ساتھ اس بار امانت کو اٹھا لیا۔ نیند کی حالت میں ہر شخص کی آنکھیں موئے خواب اور دل غافل ہو جاتا ہے، مگر قلب منور کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ نیند کی حالت میں بھی قلب مقدس ہمیشہ بیدار رہتا تھا۔ انہو کانا یقظان القلب دائما، بے شک آپ ہمیشہ دل سے بیدار رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو ہے یہ نیند بھی معجزہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بغیر وتر پڑے سو جاتے ہیں اور نیند سے بیدار ہو کر بلا وضو، فرمائے وتر پڑھ لیتے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ اینی تنامان ولا ینام قلبی، یعنی بخاری مسلم میں ہے کہ اے عائشہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا، یعنی میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل بیدار رہتا ہے، اس لیے میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تمام کی نیند وضو توڑ دیتی ہے مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند وضو نہیں توڑتی، کیونکہ آپ کا قلب سوتا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں کا معجزہ ملاحظہ فرمائیے، جو فرش پر چلے عرش پر چڑھے، انہی پاؤں شریف کا اثر پتھر لے لے، بیماروں کو ٹھوکر لگ جائے تو شفا ہو جائے۔ خادم پاک جب مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو قرآن کریم نے اس خاک پاک کی قسم کھائی جس پر وہ ختم پڑے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، فضیلت کس شہر کو حاصل ہے، مکہ معظمہ کو یا مدینہ منورہ کو؟ تو اس آیت کا مفہوم سمجھ لیں بس، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو شہر مکہ کو فضیلت تھی، اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کو فضیلت حاصل ہو گئی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا گیا۔ آپ کے رہنے کی وجہ سے وہ شہر فضیلت والا ہو گیا۔ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم مبارک کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بوسہ دیا کرتے تھے۔ شب معراج حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم مبارک پر اپنی پیشانی رکھے آپ کو بیدار کر رہے ہیں، اور ایک مالک الملک فرما رہا ہے کہ یا جبرائیل قبل قدمی،
اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے، فلک سے اونچا ہے ایوان محمد کا، جبرائیل معظم ہے دربان محمد کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں پر چلے تو آپ کے پاؤں مبارک کے نشان ان پر لگ جاتے، یعنی وہ آپ کے پاؤں کے نیچے نرم ہو جاتے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا پانی چائے خبا میں ڈالا تو اس کے بعد اس کا پانی اتنا بڑا کہ پھر کبھی خشک نہ ہوا۔ شفا شریف میں لکھا ہے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے تو پہاڑ جوش و مسرت سے ہلنے لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا اثبت فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، ٹھہر جا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ بدعقیدہ اور بدباطن لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں اور کل کی خبر نہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی برس بعد ہونے والے واقعے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں کہ ہو ٹھہر جا تیرے اوپر 2 شہید ہیں، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ بات بھی علوم خمسہ میں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و اخلاص سے پہلے ہی ظاہر فرما دیا کہ عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما راہ خدا میں شہید ہوں گے۔ حسن جاں فضا دیکھ کر تو پتھر بھی وجد میں آ جایا کرتے تھے، لیکن پتھروں سے بھی سخت دل ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ منفی رویہ اختیار کیا۔ وہ تو پتھر ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت کہ مظہر بن گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اے اللہ اسے شفا دے اور صحت بخش، اپنا پائے مبارک ان کو مارا تو انہیں اسی وقت صحت ہو گئی اور پھر کبھی بیمار نہ ہوئے۔ دلائل النبوہ میں لکھا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا پیر سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر مارا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے شفا عطا ہو گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک بھی معجزہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چادر شریف اوڑھ لیا تو ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھ گئے کہ آپ نے غیبی بارش دیکھ لی جو ایک انصاری کی وفات پر نازل ہوئی۔ جامع المعجزات میں لکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی معجزہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو پسینہ آتا تو پسینے کے قطرے چہرے مبارک سے موتیوں کی طرح گرتے جو کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتے۔ خصائص کبریٰ میں لکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لا کر آرام فرماتے، جب آپ سو جاتے تو آپ کو پسینہ آ جاتا اور میری والدہ پسینہ مبارک کی بوندوں کو شیشی میں جمع کر لیتی،
ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرتے دیکھا تو فرمایا اے ام سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یہ حضور کا پسینہ ہے، ہم اسے عطر میں ملا لیں گے اور یہ تو سب عطروں اور خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبودار ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے اور میرے پاس خوشبو نہیں ہے، آپ کچھ خوشبو عنایت فرما دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایک کھلے منہ والی شیشی لے آنا۔ دوسرے روز وہ شخص شیشی لے آیا۔ حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازوؤں سے اس میں پسینہ ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بھر گئی، پھر فرمایا کہ اسے لے جا اور بیٹی سے کہہ دینا کہ اس میں سے لگا لیا کرے۔ پر جب وہ آپ کے پسینے مبارک کو لگاتی تو تمام اہل مدینہ کو اس کی خوشبو پہنچتی، یہاں تک کہ ان کے گھر کا نام بیت المطیبین، ان خوشبو والوں کا گھر مشہور ہو گیا۔ حجت اللہ علی العالمین، معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو مشہور کتابیں ہیں، حجت اللہ علی العالمین اور خصائص کبریٰ۔ ان دو کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ امام اہل سنت محی الحنفیت مظہر امام اعظم اعلی حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک کا بھی معجزہ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ام یمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پیشاب کیا، میں اٹھی اور پانی سمجھ کر پی گئی۔ صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جب میں نے بتایا کہ واللہ وہ تو میں پی گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تجھ کو کبھی پیٹ کی کوئی بیماری نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، دلائل النبوہ اور خصائص کبریٰ میں لکھا ہے۔ گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک دافع امراض ہیں۔ عام انسانوں کا بول جو ہے وہ تمام بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے، سارے امراض جو ہے پیشاب میں جمع ہو جاتے ہیں، تھوک میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک بھی یہ بھی شفا ہے، پیٹ کے امراض کا علاج ہے۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ برا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پی لیا، جس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آتش جہنم سے چاروں طرف سے محفوظ ہو گئی۔ خصائص کبریٰ جو معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کتاب ہے اس میں یہ لکھا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون معجزہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، جو خون مبارک نکلا وہ ایک قریشی غلام نے پی لیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو نے اپنے نفس کو دوزخ سے بچا لیا۔ زرخانی اور خصائص کبریٰ میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پی گئے تھے، جبکہ پچھنا لگوا کر خون ان کو دیا گیا تھا کہ جاؤ باہر کہیں ایسی جگہ چھپا دو جہاں کوئی نہ دیکھے۔ وہ باہر نکل کے پی گئے، جب واپس آئے تو فرمایا کیا کر آیا ہے؟ عرض کیا کہ ایسی جگہ چھپا آیا ہوں جہاں کوئی نہ دیکھے گا۔ فرمایا شاید تو پی آیا ہے۔ عرض کی ہاں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جس میں آپ کا خون ہوگا اس کو دوزخ کی آگ نہ لگے گی۔ فرمایا جا تو بھی دوزخ کی آگ سے بچ گیا۔ پھر فرمایا افسوس ان لوگوں پر جو تجھے قتل کریں گے، اور افسوس کہ
تو ان سے نہ بچے گا. زرخانی خصائص الکبریٰ شفا شریف میں یہ بات لکھی گئی ہے. شہادت کی بھی خبر دے رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جنت کی بھی بشارت دے رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ کو صحابہ کرام طیب و طاہر سمجھتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حقیقت کو جان گئے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک عام لوگوں کے اجسام کے مثل نہیں ہے. وہ سراپا طاہر اور مطہر ہیں, اور اس میں وہ برکت اور فضیلت رکھی گئی ہے کہ کسی دوسرے جسم میں نہیں. چنانچہ وہ فضلات مبارکہ بابرکت سمجھتے تھے اور پی جاتے تھے, کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کو اپنے باطن میں پہنچنا باعث ترقی و روحانیت ہے. ترقی کا باعث, روحانیت کا باعث, اپنی شفا سمجھتے تھے, امراض کا دفع سمجھتے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں, جب آپ واپس آتے ہیں تو میں اندر جاتی ہوں, مجھے وہاں اور تو کچھ نظر نہیں آتا مگر یہ کہ وہاں سے کستوری کی سی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا ہم پیغمبروں کے وجود بہشتی روحوں کی صفت پر پیدا کیے جاتے ہیں, یعنی جنتیوں کی روحوں میں جو لطافت و پاکیزگی اور خوشبو ہوتی ہے وہ ہمارے جسموں میں ہوتی ہے, اس لیے ہمارا بول و برات اور پسینہ وغیرہ خوشبودار ہوتا ہے, اور جس جگہ پر پڑتا ہے اسے معطر کر دیتا ہے, اور ان سے جو کچھ نکلتا ہے اسے زمین اپنے اندر حلول کر لیتی ہے. اللہ اکبر. امام قاضی عیاض, علامہ زرخانی اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحم اللہ فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاخانہ پھرنے کا ارادہ فرماتے تو زمین پھٹ جاتی اور آپ کے پاخانے اور پیشاب کو نگل جاتی, اور وہاں سے عمدہ اور پاکیزہ خوشبو مہکنے لگتی. زرخانی شفا شریف اور انوار محمدیہ میں لکھا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر تاپا معجزہ ہے. آپ کو کبھی احترام نہیں ہوا. احترام جو ہے ایک وسوسے سے ہوتا ہے, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احترام سے بھی محفوظ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو کبھی احترام نہیں ہوا, کیونکہ احترام شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے اور انبیاء پر شیطان کا اثر نہیں. خصائص کبریٰ جواہر البحار میں لکھا ہے. تو یہ نبی کا خصائص میں سے ہے, خصوصیت ہے نبی کی کہ نبی کو احترام نہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معجزہ کہ آپ ختنہ و ناف مبارک, یہ بھی آپ کی معجزہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے اور ناف کاٹے ہوئے پیدا ہوئے تھے. جواہر البحار میں لکھا ہے کہ سب لوگ کی ختنہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے اور ناف کاٹی جاتی ہے, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے اور ناف کٹی ہوئی, کسی دائی کو ناف کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور کسی کو ختنہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ ختنہ کیے ہوئے اور ناف مبارک کٹی ہوئی آپ پیدا ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی مختون اون نازل کیے ہوئے سرما لگے ہوئے پیدا ہوئے تھے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو پاک صاف جنا کے کوئی آلودگی آپ کو لگی ہوئی نہ تھی. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی طرف سے یہ بھی میرے اکرام و اعزاز میں داخل ہے کہ میں ختنہ کیا ہوا پیدا ہوا اور کسی نے میرے سطر کو نہیں دیکھا. زرخانی اور کنز العمال میں لکھا ہے غرض کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا برہان الہی ہے، دلیل الہی ہے، سرتاپا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ہے، بلکہ اعضاء کی طرح ان کا ہر وقت اور ان کی ہر چیز برہان الہی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات و خصائص کے موضوع پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی شرح افاق کتاب حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کا مطالعہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت رسول عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.